ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے، کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں، ایک ایک، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ایک ملک دیکھ لیں آپ، ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ لیبنان ہے، سب سے زیادہ لیبنان جو تھا وہ، اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے، آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا۔ لوگوں سے پوچھیں، ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے، وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا۔ نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غربت کی انتہا ہے، وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں۔ تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو وکلا، سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں نے بھی شرکت کی، میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی، تو پہ جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لاء کے لیے، اور ہم نے، ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی، پوری طرح شرکت کی۔ تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لاء کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے